یدار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع صحابہ کرام کی شان و عظمت اور خصوصیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب۔ سب سے پہلی بات جو مسلمانوں کو سمجھنی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کا شرعی سٹیٹس کیا ہے، شرعی حیثیت، ان کی شان اور عظمت کو ماننے کی، ان پر ایمان رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا۔ اس آیت کو بغور سنیے اور سمجھیے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مولا علی کے کچھ فضائل و مناقب عرض کروں گا، کیونکہ آج رجب شریف کی 11 ہے اور مولا علی کی ولادت جو ہے وہ 13 کو ہے۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام کا جو معیار اور سٹیٹس، جو حیثیت ہے، وہ قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے، چونکہ ہمارا دین جو ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پر ہے، اس کی بنیاد حدیث پر ہے۔ قرآن و حدیث پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تو قرآن کریم میں تمام صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جو پہلے مہاجروں میں سے یا انصاریوں میں سے سبقت لے جانے والے ہیں، کس میں؟ دین اسلام کو قبول کرنے میں، نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی پہل جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس سے مراد علماء نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ اس سے مراد اسلام قبول کرنا، اس کے بعد باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر پہل کرنے کی کوشش کرنا، نیک جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جو شرعی اعمال ہیں، اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو اس میں مختلف اقوال آئے ہیں، جن میں سے چند باتیں میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آدمیوں میں، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور نابالغ
بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں زید بن حارثہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں. یہ 4 اشخاص کو علماء نے بیان کیا کہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. تو سبقت لے جانے والے یہ ان کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا اور اس کے بعد والوں کا بھی ذکر کیا. بعد والوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس طرح کیا والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کی اتباع میں جنہوں نے پہل کی نیکی کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے باقی جتنے بھی کبار صحابہ تھے، جو 6 صحابہ وہ ہیں کہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، وہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اسلام پر وہ اسلام لائے، اسلام قبول کیا. اور جب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے اور وہ اسلام قبول کر لیتا تو ان کو سیدھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے. آپ اندازہ کیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت کا، آپ کی عقیدت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی یہ ایمان افروز غیرت کا اور شجاعت کا کہ جب بھی کوئی ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ان کے سامنے تو سرکار کی بارگاہ میں لے آیا. اب یہ اتبعوا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، دین اسلام کی پیروی میں، دین اسلام قبول کرنے میں، دین اسلام پر عمل کرنے میں، تو یعنی تابعین کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. علماء نے بیان کیا ہے کہ تابعین کے بعد پھر تابعین کی اتباع کرنے والے تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ مجتہدین، اس کے بعد فقہائے کرام، اس کے بعد علماء امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں. الحمدللہ یہ ہم تک چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہم نے ملاقات نہیں کی، صرف صحابہ نے کی. ڈائریکٹ سرکار کے سامنے کلمہ انہوں نے پڑھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں انہوں نے سرکار کے سامنے کلمہ پڑھا ہے. اور تابعین بعد وہ تابعین ہیں، تابعین وہی ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی زیارت نہیں کی، صحابہ کی زیارت کی، اور صحابہ کی محبت کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، اسلام کی دعوت کی وجہ سے انہوں نے پھر اسلام قبول کیا. اور تابعین کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ مجتہدین، ان کے بعد پھر فقہائے کرام، اور فقہائے کرام کے بعد جو درجہ علماء نے بیان کیا ہے وہ مومنوں میں سے جو افضل ترین لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی وہ علماء کرام، اور ان کے بعد پھر باقی تمام مومنین اس میں شامل ہیں.
اتباع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا حکم فرمایا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین سب سے راضی ہو گیا، سب مسلمانوں سے، مومنوں سے، اولین سے بھی اور آخرین سے بھی۔ چونکہ یہاں پر اولین کا ذکر ہے، اولین کے بعد جتنے بھی آنے والے مومنین ہیں سب پر اللہ راضی ہو گیا ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں پر خاص طور پر صحابہ کرام کا ہی ذکر ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اب اللہ رب العالمین اپنی رضا اور ان کی رضا بیان کرنے کے بعد اب انعام کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ صفات بیان کی ہیں صحابہ کرام کی۔ اب اللہ رب العالمین اسی آیت میں رزلٹ یعنی جو انعام اللہ نے جو اجر عطا کرنا ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہیں، جنتیں، باغات، ایک باغ نہیں، ایک کا ذکر نہیں کیا، باغات، جنات تجری، اس کے تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، باغات میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے جو صحابہ کرام ہیں اور جو ان کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں ان سب کے اوپر اللہ راضی ہے اور وہ سب اللہ پر راضی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس عمل کی برکت سے اس عمل کا جو اجر اور ثواب ہے وہ کیا رکھا ہے؟ ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں، اور وہ جنتیں، وہ باغات عارضی طور پر نہیں ملیں گے، وقتی طور پر نہیں ملنے والے، عارضی طور پر نہیں ملیں گے، بلکہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ یہ نہیں کہ 2-4 دن، 2-4 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، نہ، مستقل باغات اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، ہمیشہ کے لیے ان باغات میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ جن پر اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل فرما دیتا ہے، تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ تمام صحابہ کرام کی شرعی حیثیت اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے۔ یہ شرعی حیثیت ہے صحابہ کرام کی کہ جن پر اللہ رب العالمین راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہے، یہ شان اور عظمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کا بھی ذکر فرما دیا، اور پھر یہ جو بات آخر میں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اندازہ کریں کہ جو بندہ کوئی کام کرتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس میں وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا سرمایہ ضائع نہ جائے، میری محنت ضائع نہ جائے، میں نے جو دن رات اس پر لگائے ہیں وہ دن رات کی محنت میری ضائع نہ جائے۔ جب وہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کو پھر کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، جب اس کو نفع آتا ہے، جب منافع اس کے ہاتھ میں آتا ہے کام کاروبار کا، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مومن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اللہ رب
کریں کہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے دوستو، تمام صحابہ کی بڑی شان اور عظمت ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی چونکہ ولادت 13 رجب کو ہے، تم کی زبان مبارکہ سے سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ مولا علی وہ ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، مولا علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، سمجھ لیجئے کہ مولا کا معنی وارث بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مختلف معنی علماء نے لکھے۔ تو اگر مولا کا معنی آقا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں آقا ہوں، مولا علی بھی اس کے آقا۔ اگر اس کا معنی دوست لیا جائے تو بھی بہت سونا، بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے، یعنی سرکار نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں، مولا علی بھی اس کا دوست ہے۔ آپ اندازہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث مبارکہ، یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، من کنت مولا فعلی مولا، یہ حضرت ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ روایت، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اگر اس کا معنی وارث لیا جائے تو سرکار نے کیا فرمایا کہ جس کا میں وارث ہوں، مولا علی بھی اس کے وارث ہے۔ یعنی تینوں معنی اگر لیے جائیں، کوئی بھی معنی لیا جائے، کیونکہ ایک لفظ کے جب عربی کے اندر بعض اوقات متعدد معنی ہوتے، تو جو بھی معنی لیا جائے بہت خوبصورت معنی ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو محبوب علیہ السلام نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ مولا علی کی شان اور عظمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مولا علی کو میرے ساتھ ایسی نسبت ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی، لیکن سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ختم ہے اور نبوت بھی ختم ہے، یعنی سرکار پر رسالت بھی ختم اور نبوت بھی ختم، یعنی سرکار کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ یہ عقیدہ ہے، تو جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعد میں کوئی آ جائے یا بعد میں کوئی آئے گا۔ ہاں، ایک یہ مرزائی اور کچھ بد عقیدہ لوگ وہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں، حضور سے پہلے آ چکے ہیں۔ وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن میں یہ واقعہ مکمل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب اللہ رب العالمین ان کو نازل کرے گا، زمین پر آئیں گے، لیکن وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ صلیب توڑ دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے، اور جو ان کو ماننے والوں میں سے سچے ہوں گے وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو یہ ان کے آنے کی جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت ہے کہ آپ کی امت میں اندازہ کریں کہ نبی بھی موجود ہیں، یعنی نبی بھی آپ کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور علماء کی شان اور عظمت تو آپ نے سنی ہے کہ سرکار نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بڑی فضیلت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو سمجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت